السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انڈرسٹینڈ قرآن آن لائن کورس کے 4th سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں عبدالرحمن حفیظ اسلام آباد پاکستان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم انڈرسٹینڈ قرآن تھرو پلگ اینڈ پلے میتھڈ کے ذریعے پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ کو خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش آمدید اور ویلکم کہہ کر گئے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا لوگوں کو قرآن پڑھانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کے آنا. قرآن پاک پڑھنے کا اجر کتنا ہوتا ہے، ثواب کتنا ہوتا ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے پڑھا ایک حرف اللہ کی کتاب سے، فلہ بہ حسنہ، بس اس کے لیے اس کی وجہ سے ایک نیکی ہوگی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. لا اقول، آپ نے فرمایا نہیں میں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم حرف ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ حرف ہے جس کی وجہ سے صرف آپ کو 10 نیکیاں ملنی ہیں. ولیکن، اور لیکن، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ 3 حروف ہیں. تو جو آدمی الف لام میم پڑھے گا تو اسے کم از کم 30 نیکیاں ملیں گی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس طرح کے حروف پڑھے تو جاتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بغیر سمجھے قرآن پڑھتے ہیں تو کم از کم ایک حرف پہ 10 نیکی ہے، اور اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر اس نیکی کا کتنا وزن ہے اور کتنی تعداد ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پلگ اینڈ پلے ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے بغیر عربک گرامر کے پڑھ رہے ہیں، اور پہلے ہی سبق سے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ خود ترجمہ کر سکتے ہیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم 1-2 ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق سے متعلق، پھر آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. توجہ چاہیے آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس چیپٹر کا نام ہے ای کا نا کم ہی ہا ہو ہم. ای کا نا کم ہی ہا ہو ہم. ای کا نا کم ہی ہا ہو ہم. اور یہ ہمارے 6 حروف کمال کے حروف ہیں اور ان کے معنی ہیں. ای کا مطلب ہے میرا، میری، مجھے. کا مطلب ہے تیرا، تیری، تجھے. نا کا مطلب ہے ہمارا، ہماری، ہمیں. کم کا مطلب ہے تمہارا، تمہاری، تمہیں. ہی ہا ہو کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اسے. ہم کا مطلب ہے ان کا، ان کی، انہیں. اور ان کے معنی ہیں. ای کا مطلب ہے میرا، میری، مجھے. کا مطلب ہے تیرا، تیری، تجھے. نا کا مطلب ہے ہمارا، ہماری، ہمیں. کم کا مطلب ہے تمہارا، تمہاری، تمہیں. ہی ہا ہو کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اسے. ہم کا مطلب ہے ان کا، ان کی، انہیں. اور یہ ہمارے 6 حروف کمال کے حروف ہیں اور یہ ہمارے اس چیپٹر کے ذاتی الفاظ بھی ہیں. اور اب ہم اس میں سے ایک ایک حرف کو دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ کر نئے نئے الفاظ بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق 6 حروف پر مشتمل ہے جن کے نام یہ ہیں: ای،
का, कुम, ही, हा, हु, हुम। मैं रिपीट करती हूँ, ई, का, ना, कुम, ही, हा, हु, हुम। अब मैं आपको इनके मतलब बताती हूँ। ई का मतलब है मेरा, मेरी, मेरे या मुझे। का मतलब है तेरा, तेरी, तेरे या तुझे। ना का मतलब है हमारा, हमारी, हमारे या हमें। कुम का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे या तुम्हें। हा, ही, हु का मतलब है उसका, उसकी, उसके या उसे। हुम का मतलब है उनका, उनकी, उनके या उन्हें। ये कमाल के 6 हरूफ हैं। ये कुरान मजीद में 10,000 बार आए हैं। अब मैं आपको कुरान मजीद के अल्फाज के साथ इनको मिलाकर पढ़ना और उसका मतलब समझाऊंगी। जैसे ये आपके पास एक घड़ी है जो तस्वीर में दिखाई गई है। इसके ऊपर सुर्ख रंग के में जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो कुरान मजीद के अल्फाज हैं, और स्याह रंग में जो लिखे हुए हैं वो हमारे ये कमाल के 6 हरूफ हैं। अब यहाँ पे एक लफ्ज है दीन। दीन का मतलब उर्दू में भी दीन ही है और ये अरबी में भी इस्तेमाल होता है। दीन के साथ जब हम ई को मिलाएंगे तो बन जाएगा मेरा दीन, दीनी, मेरा दीन। इसी तरह का के साथ मिलाएंगे तो दीनू का, तेरा दीन। ना के साथ जब दीन को मिलाएंगे तो बन जाएगा दीनू ना, हमारा दीन। इसी तरह कुम के साथ जब दीन को मिलाएंगे तो बन जाएगा दीनू कुम, तुम्हारा दीन। इसी तरह हो के साथ जब दीन को मिलाएंगे तो बन जाएगा दीनू हु, उसका दीन। हम के साथ जब दीन को मिलाएंगे तो बन जाएगा दीनू हम, उनका दीन। इसी तरह एक और लफ्ज है ली, ला। ला को जब हम इसके साथ मिलाएंगे इन हरूफ के साथ तो देखें क्या मतलब बनता है। सबसे पहले है ला को जब ई के साथ मिलाएंगे तो ली, मेरे लिए, लाका, तेरे लिए। ना के साथ ला को मिलाएंगे तो लाना, हमारे लिए। कुम के साथ जब ला को मिलाएंगे तो बन जाएगा लाकुम, तुम्हारे लिए। और इसी तरह जब हु के साथ ला को मिलाएंगे तो बन जाएगा लाहू, उसके लिए। इस तरह जब हम के साथ ला को मिलाएंगे तो बन जाएगा उनके लिए। इसी तरह आप मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इन हरूफ को मिलाते जाएं और नए अल्फाज बनाते जाएं और फिर उनका तर्जुमा करते जाएं। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे पास कमाल के हर्फ 6 हैं। ई, का, ना, कुम, हा, ही, हु, हुम। ई का मतलब है मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। का मतलब है तेरा, तेरी, तुझे। ना का मतलब है हमारा, हमारी, हमें, हमने। कुम का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें। हा, ही, हु का मतलब है उसका, उसकी, उसके, उसे। हुम का मतलब है उनका, उनकी, उनके, उन्हें। रब और ई को मिलाएंगे रब्बी। रब्बी का मतलब है मेरा रब। अब रब्बो में हम का मिलाएंगे तो बन जाएगा रब्बो का। इसका मतलब है तेरा रब। रब्बो में ना मिलाएंगे तो इसका मतलब है रब्बोना, हमारा रब। रब्बो में कुम मिलाएंगे तो इसका मतलब है रब्बो कुम, तुम्हारा रब। रब्बो में हम हु मिलाएंगे तो रब हु, इसका मतलब है उसका रब। रब्बो में हम हुम मिलाएंगे तो रब्बो हुम, इसका मतलब है उनका रब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के सबक में हम कमाल के हर्फ के लफ्ज के साथ हम असल लफ्ज को मिलाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या बनता है। हमारे पास कमाल के हर्फ वही 6 हैं। ई, का, ना, कुम, हा, ही, हु, हुम। ई का मतलब है मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। का मतलब है तेरा, तेरी, तुझे। ना का मतलब है हमारा, हमारी, हमें,
ہم نے. کم کا مطلب ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں. ہاں ہی ہو کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اس کے، اسے. ہم کا مطلب ہے ان کا، ان کی، ان کے، انہیں. اب ہم رب اور ای کو ملائیں گے. ربی. ربی کا مطلب ہے میرا رب. اب ربو میں ہم کا ملائیں گے تو بن جائے گا ربو کا. اس کا مطلب ہے تیرا رب. ربو میں نہ ملائیں گے تو اس کا مطلب ہے ربنا، ہمارا رب. ربو میں کم ملائیں گے تو اس کا مطلب ہے ربو کم، تمہارا رب. ربو میں ہم ہو ملائیں گے تو رب ہو، اس کا مطلب ہے اس کا رب. ربو میں ہم ہم ملائیں گے تو رب ہم، اس کا مطلب ہے ان کا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذہن میں رکھ کے ترجمہ تو اس کو دیکھتے جائیے کلاک کو. ساتھ ساتھ ترجمہ آپ کے ذہن میں چلنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم. اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیسے ہم اسے پڑھیں گے. جیسا کہ آپ نے 2 ویڈیوز دیکھی اور آپ کو بڑی اچھے سے اندازہ ہو گیا یہ تو اتنا آسان ہے کہ ہم خود پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیے انشاءاللہ، انشاءاللہ. اب کوئی شکوہ نہیں رہے گا کہ قرآن کریم مشکل تھا لہذا ہم سمجھ نہ سکے. ہماری تمام سیشنز میں تقریباً ایک کلاک ضرور ہمیں الارم کرتی ہے اور الرٹ کرتی ہے، کیونکہ جس طرح گھڑی چل رہی ہے، کلاک چل رہی ہے، تو ہماری زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہمیں سیکنڈز کے حساب سے ہم آگے جا رہے ہیں اور مور کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح یہ کلاک ہمیں الرٹ کرتی رہے گی کہ آپ دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ میں. تو بہت آسان ہو جائے گا سلسلہ تعلیم. اب اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ اعمال اور یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ الفاظ کریمہ ہیں قرآن پاک. یہ ہیں وہ 6 کمال کے حروف جن کے ساتھ انہیں ملائیں ان کا ترجمہ بہت اچھا سا بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اعمال عمل کی جمع ہے، عمل، کام.
رب رب، ذکر ذکر یاد کرنا، دین دین، علا پر، علا ہوتا ہے اوپر یا پر۔ اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان 6 کمال کے حروف کو لگاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں لی، لی کا مطلب ہے کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ تو لہم ان کے لیے، ہم ان، ہو اس، کم تم، نہ ہم، کا تم، یا میں۔ اور یہاں ایک چیز اور اضافی یاد رکھیے گا، آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا، یہ ہو اور ہم واحد جمع ہے، اس، ان، کا اور کم یہ واحد جمع ہے، تم اور تم سب، یہ اور نہ یہ واحد جمع ہے، میں اور ہم، ٹھیک ہو گیا؟ تو لہم ان کے لیے، لہو اس کے لیے، لکم تمہارے لیے، لنا ہمارے لیے، لکا تیرے لیے، لی میرے لیے۔ اعمال، اعمالہم ان کے اعمال، اعمالہ اس کے اعمال، اعمالکم تمہارے اعمال، اعمالنا ہمارے اعمال، اعمالک تیرے اعمال، اعمالی میرے اعمال۔ ربی ایسے چلتے ہیں، ربی میرا رب، رب کا تیرا رب، ربنا ہمارا رب، ربکم تمہارا رب، ربہ اس کا رب، ربہم ان کا رب۔ ذکری دیکھیں، بلکہ اس کو ہم ذکری میرا ذکر، ذکر کا تیرا ذکر، ذکرنا ہمارا ذکر، ذکرکم تمہارا ذکر، ذکرہ اس کا ذکر، ذکرہم ان کا ذکر۔ دین، دینی میرا دین، جب یا آتی ہے نا تو اس سے پہلے زیر آ جاتی ہے، دینو کا، باقی سب میں آپ نے پیش پڑھنی، دینو کا تیرا دین، دیننا ہمارا دین، دینکم تمہارا دین، دینہ اس کا دین، دینہم ان کا دین۔ علا، علیہ یہاں شد آئے گی، کیوں؟ ایک تو یا اس کے ساتھ اپنی ہے، ایک یا یہ ہو جائے گی، تو دو یا جب جمع ہو جاتی ہیں تو ادغام ہو جاتا ہے، ادغام مثلین کہتے ہیں اس کو، یعنی مرج ہو جاتا ہے ایک حرف دوسرے میں، اور لکھی ہوئی ایک یا ہوتی ہے تو دو کو ظاہر کرنے کے لیے اوپر شد لے آتے ہیں، کیا پڑھیں گے؟ علیہ مجھ پر، علیکا علیکا تجھ پر، علینا ہم پر، علیکم تم پر، علیہ یہ علیہ نہیں آئے گا، باقی سب میں ہو تھا نا، اس میں ہو نہیں آئے گا، علیہ نہیں آئے گا، علیہ چونکہ علا کی وجہ سے بعد والے اسم پہ زیر آتی ہے، علیہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کیجیے گا، علیہم آئے گا، علیہم نہیں آئے گا، علیہم علا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ زیر آ جائے گی سب پہ، علیہم ان پر، تو آپ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور معنی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، آج جو ہوم ورک آپ کریں گے یا جو آپ گروپ ایکٹیویٹی کریں گے اس میں آپ نے اس میں معانی لکھنے ہیں، اور یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا نا، معنی ہوتا ہے اور اس کی جمع معانی ہوتا ہے، یہ میں، کا تو، نا ہم، کم تم سب، ہو ہا ہی ہو وہ، ہم وہ سب، ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ مزید ثانی کر دے۔ اب ہم ان 6 کمال کے حروف کو رب کے ساتھ لگاتے ہیں، تو دیکھیے گا یہاں کیا لکھیں گے ہم؟ ربی میرا رب، ربک تیرا رب، ربنا ہمارا رب، ربکم تمہارا رب، ربہ اس کا رب، ربہم ان کا رب، ہے نا آسان؟ اللہ مزید فزید۔ اعمال کے ساتھ لگائیں، اعمالی میرے اعمال، اعمالک تیرے اعمال، اعمالنا ہمارے اعمال، اعمالکم تمہارے اعمال، اعمال چونکہ جمع ہے اس لیے اس کو بھی جمع بولتے ہیں، اعمالہ اس کے اعمال، اعمالہم ان کے اعمال۔ دیکھیے مزید ذکر کو یا سے جوائن کریں گے، ذکری میرا ذکر، ذکر کا تیرا ذکر، جیسے میں نے عرض کی یا کے ساتھ زیر لگتی ہے، باقی سب میں پیش لگائیں، ذکری میرا ذکر، ذکر کا تیرا ذکر، ذکرنا ہمارا ذکر،
ذکرکم تمہارا ذکر، ذکرہو اس کا ذکر، ذکرہم ان کا ذکر۔ اب لگا دیتے ہیں رب، ربی، ربکا، ربنا، ربکم، ربہو، ربہم، انتہائی آسان۔ اب دیکھیے کیا کریں گے، قوم کو ان سب 6 کمال کے حروف کے ساتھ لگائیں گے۔ قومی میری قوم، قومہم یا قوم کا تیری قوم، قومنا ہماری قوم، قومکم تمہاری قوم، قومہو اس کی قوم۔ آسان ہے نا؟ اب آپ اس کو ذرا سوچتے جائیں۔ اب ترجمہ آ گیا آپ کو، آسان ترین۔ اب اگر ان کو ہم پڑھیں تو کتنا آسان ہے۔ قلبی میرا دل، آیاتی میری نشانیاں، ابنی میرا بیٹا، ذریتی میری اولاد، صدری میرا سینہ۔ آپ اس کو کیا کریں، یوں پڑھیں سامنے تاکہ ایک یا ساری اکٹھی آئے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سیکوینس میں بندہ چلا جاتا ہے، پھر وہ اچھے سے لرن نہیں کر پاتا۔ قلبی میرا دل، شأنک تیرا دشمن، قلوبنا ہمارے دل، قلوب جمع ہے قلب کی، ہمارے دل، اور صدورکم تمہارے سینے، رحمتہ اس کی رحمت، قلوبہم ان کے دل، آیاتی میری آیات، جیبکا تیری جیب، ذریتنا ہماری اولاد، قلوبکم تمہارے دل، قلبہ اس کا دل، اموالہم ان کے مال، ابنی میرا بیٹا، وعدک تیرا وعدہ، اعمالنا ہمارے اعمال، ابناؤکم تمہارے بیٹے، کرسیہ اس کی کرسی، ابناءہم ان کے بیٹے، ذریتی میری اولاد، صدرک تیرا سینہ، ابنائنا ہمارے بیٹے، اہلیکم تمہارے گھر والے، تمہارے اہل خانہ، اجرہ اس کا اجر، اجرہم ان کا اجر، صدری میرا سینہ، اہلکا تیرے اہل خانہ، ذنوبنا ہمارے گھر والے ہمارے گناہ، خطایاکم تمہارے گناہ، ذنوب اور خطا دونوں گناہ، حسابہ اس کا حساب، ذریتہم ان کی اولاد۔ آسان ہے نا؟ اس سے آسان میتھڈ اور کیا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے جی کا نا کم ہا ہی ہو اور ہم، میں، تم، ہم، تم، وہ سب۔ اب میں اس کی عربی پڑھتا ہوں ٹھہر کے، آپ نے اپنے دل میں جی کا نا کم کا ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے۔ صدری صدرک، قلوبنا، رسولکم، قومہ، صدورہم، اہلی، قومک، رسولنا یا رسولنا۔ یہاں ایک بات غور کیجیے گا، ایک ہوتا ہے رسول سین کے بعد واو، اس کو ہوتا ہے رسولنا ہو تو اس کا مطلب ہے واحد، ہمارا رسول، اور رسولنا یہ جمع ہے رسول کی، ہمارے رسول، ٹھیک ہو گیا۔ نساءکم، قولہ بات، قول بات، اہلیہم اہل ہم پڑھ چکے نا گھر والے، قلبی قلبک، آیاتنا، قبلکم قبل
پہلے کو کہتے ہیں، قبل بیفور، قبلکم، قمیصہ، اردو میں قمیض کہتے ہیں غاد کے ساتھ اور عربی میں قمیص، قد قمیصہ، نبیہم، نفسی، ابنک، ہم نے پہلے بات کی تھی نا، قرآن پاک میں جب بھی ایسے الفاظ آتے ہیں جن کے شروع میں الف لگا ہوا ہے اکثر ان کے نیچے زیر ہوتی ہے، لکھی بھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ ہے کہ یہ وصلی ہوتا ہے۔ ذنوبنا، قلوبکم، عبدہ، اولادہم، مجھے امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سارا اس کا آ چکا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر، آدھا ہمیں معلوم ہے، آدھا گھڑی بتائے گی۔ آدھا ہمیں کیا معلوم ہے کہ جو الفاظ ہیں نا ان کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے، آدھا گھڑی بتائے گی۔ اہلی مطلب گھر والے، ہم ایسے اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیے کہ باقی آپ نے یہ ضمائر ہے نا، ضمائر کہتے ہیں ان کو، 6 کمال کے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر۔ تو کیا ہوا، لیفٹ سائڈ سے اگر آپ بڑے دائرے میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کا ترجمہ اس مثال کو سمجھتے ہوئے کریں۔ اہلی گھر والے، اس مثال میں آخری حرف دیکھیں یہ ہے، اہل پلس یہ، اہلی، یہ کے معنی ہمیں معلوم ہے میرے، اور اہل کے معنی دائرے میں لکھے ہوئے ہیں، تو ترجمہ ہوا میرے گھر والے۔ اب آپ نے ان کو ملانا ہے بس، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس کی باری جلدی آ جائے۔ اس کو ہم زوم ان کرتے ہیں تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو میں کیا کروں گا، صرف الفاظ پڑھوں گا، تو یہ کا ناکم کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، اور جن الفاظ کے ساتھ ہم انہیں ملائیں گے ان کا الفاظ ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے، ترجمہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اہلی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنا آئے۔ الفاظ کو کیسے پڑھتے ہیں یہ بھی دیکھیے گا۔ عربی زبان، عربک لینگویج اتنی سینسیٹیو ہے، زبر زیر پیش کے اوپر نیچے ہونے سے میننگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جو ہم اردو میں بولتے تھے نا کہ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، یہاں پر بھی ہے، اوپر نیچے کرنے سے الفاظ ہی بدل جاتے ہیں۔ اہلی ترجمہ آپ نے کرنا ہے اپنے ذہن میں، ہم نے آپ کو فریم ورک دینا ہے، چلنا آپ نے خود ہے، ہم کسی کی انگلی پکڑ کے نہیں لے کے جائیں گے، آپ نے چلنا خود ہے، ہم گائیڈ کریں گے آپ کو۔ اہلی، اہلی کا، ابنی، ابنک، ابنائنا، ابن بیٹا، ابنا بیٹے، ابنائنا نا، ابناءکم، ابناءہم، عبدہ، اموالہم، آیاتی، ذریتی، صدری، قومی، اجرہ، قومنا، قومہ، ذریتنا، رسولکم، حسابہ، خطاياكم، عذابي، صدرك، أهليكم، نساءنا، اب سیکنڈ رسوله، أسمائهم، نعمتي، آياتنا، رسولنا، 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 فرق آپ کو پتہ چل گیا پہلے۔ ذنوبنا، نفسی،
أولادهم أجره نبيهم أولادهم أموالهم جزاؤهم علمه صدورهم شأنك رسوله. اب آ جائیے یہاں قلبی قلبك قلوبنا قلوبكم قلبه قلوبهم صدری. کتنا آسان ہے، قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ سمجھ کر پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے. اب وہی پیٹرن سیم کچھ آپ کو آتا ہے، کچھ یہاں گھڑی بتائے گی. آئیے پڑھتے ہیں، بلکہ آسان ہے، صاف لکھا ہوا ہے. صلاتی نسکی محیای مماتی سبیلی قبلتهم سبلنا ذریتی تجارتهم صدری أمري لساني قولي جنتي قلوبهم سمعهم أبصارهم أجرهم فوقهم عبادك سبيلك أمك قلوبنا وجوههم أبينا أبينا ہمارا باپ خطاياكم قلوبكم زوجك أزواجكم واحد جمع سيئاتهم عبادي أرضنا عذابي صلاتهم نساءكم أهله أيديكم سيئاتكم أولادكم ذريتنا آباءكم آباءك آباؤنا آباؤكم آباؤهم أبناؤهم أبناءكم ذريتنا. آسان ترین. اور قرآن پڑھتے وقت الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ قرآن کی اپنی ایک حلاوت اور مٹھاس ہے. ہم ہو ہا ہی ہو کم نا کا یا، ان کو یہاں پہ دوبارہ آپ دیکھیں کتابہم دینہ اولادکم، بلکہ ایسا کرتے ہیں آپ میں سے کوئی جس کو یہ سارا ترجمہ یاد ہو گیا ہو وہ مائک اوپن کرے. کون کرے گا؟ میں عربی پڑھتا ہوں، ساتھ وہ ترجمہ کرتا ہے. قرۃ العین منصور، آپ مائک اوپن کریں، صرف ترجمہ کرنا ہے جو میں پڑھوں گا عربی. پہلے آپ لوگوں کی پریکٹس کروانی ہے نا، پھر مائک اوپن کیجئے. جی اللہ. ٹھیک ہے. کتابہم، ان کی کتاب، دینہ
اس کا دین، أولادكم تمہاری اولاد، آياتنا ہماری آیات، قومك تیری قوم، آياتي میری آیات، دينهم ان کا دین، كتابه اس کی کتاب، أموالكم تمہارے مال، حياتنا ہماری زندگی، ربك تیرا رب، عذابي میرا عذاب، أعمالهم ان کے اعمال، جزاؤه اس کا بدلہ، أنفسكم تمہاری جان، تمہاری تمہارے انفس، نفس، ہاں یعنی تمہاری جانیں بولیں کیونکہ انفس جمع ہے. اچھا جی، تمہاری جانیں، ٹھیک ہے، کتابنا ہماری کتاب، عملك تیرا عمل، جنتی میری جنت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ اس کلوک پہ، تو اس کا ترجمہ ہمارے ساتھ کریں گی نوشین کریم صاحبہ. مائک اوپن کریں، میں پڑھتا ہوں، آپ کو پڑھ کے دکھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ الفاظ تاکہ آپ لوگ بھی درست پڑھیں. آپ آر یو ریڈی؟ جی سر، اچھا ٹھیک ہے ہاں، جی. بات چیت انشاءاللہ ہم بعد میں کرتے ہیں. نساءنا ہماری عورتیں، اہلی میرے اہل خانہ، اہلک تیرے اہل خانہ، ابنی میرا بیٹا، ابنک تیرا بیٹا، ابنائنا ہمارے بیٹے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ابناءہم ان کے بیٹے، عبدہ اس کا بندہ، اموالہم ان کے مال، آیاتی میری آیت، میری آیات یا میری نشانی، آیات، ٹھیک ہے، یا نشانیاں جمع ہے. ذریتی میری اولاد، صدری میرا سینہ، قومی میری قوم، اجرہ اس کا اجر، قومنا ہماری قوم، قومہ اس کی قوم، ذریتنا ہماری اولاد، رسولکم تمہارا رسول، حسابہ اس کا حساب، خطایاکم تمہارے گناہ، عذابی میرا عذاب، صدرک تیرا سینہ، اہلیکم. تمہارے اہل خانہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ مزید ہونا. خرم صاحب آپ پڑھیے، آپ ترجمہ پڑھیے، مائک اوپن کیجیے. رسولہ اس کا رسول، اسمائہم ان کے نام، نعمتی میری نعمت، آیاتنا ہماری نشانیاں، رسلنا ہمارے رسول، ذنوبنا ہمارے گناہ، نفسی میرا نفس، اولادہم ان کی اولاد، اجرہ ان کے اجر، نبیہم ان کے نبی، اولادہم ان کی اولاد، اموالہم ان کے مال، جزاؤہم ان کی جزا، علمہ اس کا علم، صدورہم ان کے سینے، شأنک
تیرا دشمن، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف ارحم مصطفیٰ، آپ بیٹا مائک اوپن کریں۔ صدری، میرا سینہ، قلبی، میرا دل، قلبک، تیرا دل، قلوبنا، ہمارے دل، قلوبکم، تمہارے دل، تمہارا دل، تمہارے دل، قلب، تمہارے دل، اس کا دل، قلوبہم، ان کا دل، زبردست، ان کے دل، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ان کے دل۔ ماشاء اللہ، بہترین ہو گیا۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم اس طرف شازیہ ملک صاحبہ، آپ مائک اوپن کریں۔ اچھا، اب ایسا ہے آپ میں سے کوئی کہ جو عربی پڑھے جس طرح میں نے پڑھی اور شازیہ صاحبہ اس کا ترجمہ کریں؟ کون پڑھے گا ایسے؟ کوئی مائک اوپن کر کے بتائیں۔ سر میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھیں اور شازیہ صاحبہ آپ جو ہے نا ترجمہ کریں، میں ماؤس اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے شروع کریں۔ صلاتی، میری نماز، نسکی، میری عبادت، محیایا، میرا جینا، سبی، مماتی، میرا مرنا، سبیلی، میری راہ، قبلتہم، ان کا قبلہ، سبلنا، ہمارے راستے، ذریتی، میری اولاد، تجارتہم، ان کی تجارت، صدری، میرا سینہ، امری، میری بات، لسانی، میری زبان، قولی، میری بات، جنتی، میری جنت، قلوبہم، ان کے دل، سمعہم، ان کے کان، ابصارہم، ان کی آنکھیں، اجرہم، ان کا اجر، فوقہم، ان کے اوپر، عبادک، تیرے بندے، سبیلک، تیرا راستہ، امیک، تیری ماں، قلوبنا، ہمارے دل، ماشاء اللہ، وجوہہم، ان کے چہرے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ دونوں بہنوں کا بہت زیادہ شکریہ، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ بڑا زبردست پڑھا آپ نے۔ اب مزید دو کون پڑھیں گے؟ مزید دو، ایک پڑھیں گے، ایک ترجمہ کریں۔ جی سر میں پڑھوں؟ جی فاطمہ صاحبہ آپ پڑھیں گی اور ترجمہ کون کرے گا؟ زوبیہ۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، پڑھیے جی۔ یہ سیکنڈ رو ہے، ابھی خطا یا نا، یہاں سے پڑھیں۔ خطايانا، ہماری خطائیں، خطاياكم، ان کی خطائیں، تمہاری خطائیں، تمہاری خطائیں، قلوبكم، تمہارے دل، زوجك، تمہاری بیوی، ازواجكم، ان کی بیویاں، تمہاری بیویاں، تمہاری بیویاں، اب یہاں پہ بھی قوم کو ہم پڑھ لیا آپ نے، یہاں پر بھی کوشش کیجیے۔ سوری، سیئاتہم، ان کے گناہ، عبادی، میرے بندے، ارضنا، ہماری زمین، عذابی،
میرا عذاب صلاتهم ان کی نماز نساءكم تمہاری عورتیں أهله اس کے گھر والے أيديكم تمہارے ہاتھ سيئاتكم تمہارے گناہ أولادكم تمہاری اولاد أبينا ہمارے باپ یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی آبائي میرے باپ دادا آبائك تمہارے باپ دادا آباؤنا ہمارے باپ دادا آباؤكم تمہارے باپ دادا آباؤهم ان کے باپ دادا أبناءكم تمہارے بیٹے ذريتنا ہماری اولاد ٹھیک ہے۔ یہ دوبارہ کریے، آباءکم اور آباؤکم، ان دونوں کا دوبارہ کریں ترجمہ۔ تمہارے باپ کا من تم اور تمہارے باپ دادا ان کے فرق باپ دادا نہیں نہیں نہیں، کا کی سوری جمع قوم ہی ہوتی ہے، لیکن فرق کریں ذرا۔ تیرے باپ تمہارے دادا ہاں، تیرے باپ دادا تمہارے تیرے باپ، اور تمہارے تمہارے باپ کا کی جمع کم، ہا کی جگہ ہم، ٹھیک ہے، صرف میم کا اضافہ کرنا نا، ہا کے بعد میم جی لگائیں جی تو ہم بن جاتا ہے جمع، کا کے بعد کم لگائیں تو کم بن جاتا ہے، میم لگائیں تو کم بن جاتا ہے، یا کے ساتھ الف لگا دیں، نون الف لگا دیں تو نہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا، ایک دفعہ پتہ ہے کیا ہوا، یہاں میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے دبئی سے، مجھے کہنے لگا کہ میری بڑی مانگ ہے اور بڑی زیادہ مجھے اپرچونیٹیز ملتی ہیں جاب کی، میں دبئی میں ہوتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا جی میرا ایکسنٹ امریکن ہے۔ تو میں سوچتا رہا کہ میں نے کہا دیکھیں ایکسنٹ کی بھی کتنی مانگ ہے دنیا میں نا، تو اگر جی کسی آدمی کا قرآن پڑھنے کا ایکسنٹ وہ ہوگا جس کے مطابق اللہ نے پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پڑھا تو کیا فرمایا؟ رتلناہ ترتیلا، ہم نے اسے ترتیل سے پڑھا، اور جب آپ علیہ السلام کو پڑھنے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا بھی یہ ترتیل کیا ہوتی ہے، اتنی زبردست چیز کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ویسے پڑھا، آپ کو بھی ویسے پڑھنے کا حکم دیا؟ انہوں نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو ان جگہوں سے ادا کرنا جہاں سے ادا کرنا چاہیے پوری صفات کے ساتھ، اور وقف کو پہچاننا۔ تو آج ابھی جس بہن نے پڑھا تھا کون تھے؟ ابھی کنہوں نے پڑھا تھا؟ جی سر میں فاطمہ فاطمہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ تو اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں ماشاءاللہ سارے، ٹھیک ہو گئے؟ اب آتے ہیں ہم آگے۔ یہ کون پڑھے گا، کون سنے گا، ترجمہ کرے گا؟ رابعہ اور منیبہ، ایسے ہی ہے؟ باقی لوگ اپنا مائک آن نہ کریں۔ جی مائک اوپن کریں، جی پڑھیں، سیدھی لائن پڑھنی تھی۔ نفسک نہیں پہلا پڑھے نا، نفسی پڑھے نا، ترجمہ نفسی میرا نفس، قلبی میرا دل، اہلی میرے گھر والے، صبری میرا سینہ، نفسک میرا نفس، قلبک میرا دل، اہلک میرے گھر والے، احلک، اس میں صدرک تیرا اہلک صدرکت، اہلکا میرے گھر والے، کا دیکھیں کا پڑھ رہے ہیں آپ، یا نہیں پڑھ رہے؟ میرے
آپ نے نفسی کا ترجمہ کیا کیا؟ میرا دل، میرا سینہ سے کا نہیں، میرا میرا نفس، ہوتا ہے، دیکھیں یہ کا ترجمہ، میرا کا نفس، ترجمہ نہیں ہوتا میرا. آپ بتائیے ربیہ صاحب بتائیے نا کیا اس کو ان کی تصحیح کریں. اہلکا تیرے گھر والے. کا مطلب تیرا ہوتا ہے، یا کا مطلب میرا ہوتا ہے. سوری سر وہ آج کلاس تھوڑی لیٹ شروع کی ہے میں نے تو. پھر کوشش کریں نا آپ پہلے اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں پھر پڑھیں. آپ کو پتہ ہے ریکارڈنگ چل رہی ہے. جی جی. صدرکا صدرکا میں تیرا سینہ. انفسنا چلیں پہلے کوشش کیا کریں. سب سے میری ان کا نفس. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں. ہمارا اور نفس. ربیہ صاحبہ جو ہے نا ان کے گھر میں شور بہت ہے اور ریکارڈنگ میں سارا شور، پیچھے بچے کھیل رہے ہیں. اور آپ اس بات کا پورا خیال کیا کریں. ہم نے نا آپ سب کو انٹروڈکٹری کلاسز میں بہت اچھے سے یہ بات بتائی تھی. ایسی جگہ بیٹھ کے کلاس لیں جہاں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، نہ آپ کو نہ پوری کلاس کو ہو، نہ یوٹیوب پہ لائیو جو جا رہا ہے ان لوگوں کو ڈسٹربنس ہو. وہاں لوگ کمنٹ کرتے ہیں سر یہ کیا شور ہے. ٹھیک ہو کیا؟ اور یہ بات ہم نے کی تھی وہاں پہ. یہ 3 انٹروڈکٹری سیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کے آداب بتائے جائیں. وہاں ہم نے کیا بات کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شور سے نکل کر ایک ہفتے 10 دن کے لیے غار حرا کی خلوت میں جاتے تھے. کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی شور نہیں. تو اگر آپ کو یاد نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو آپ تھوڑا انتظار کر لیں تاکہ آپ ان علامات کو یاد کر کے پھر آپ آئیں. آپ کے لیے تو ہم نے کلاس شروع کی، لیکن انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تکا لگانے کے لیے نہ آئیں. ٹھیک ہے، اب بتائیے کون پڑھے گا یہ والی سلائیڈ؟ جو پہلے پڑھ چکے ہیں نا ان کو وہ ہینڈ ریز نہ کیا کریں، کیونکہ باقی لوگوں کو موقع دیں. جی آپ میں سے باقیوں میں سے کون پڑھے گا؟ ایک لبنہ ضیاء اور فرزانہ صاحبہ. آپ میں سے ایک پڑھیں، دوسرا اس کا ترجمہ کریں. لیکن ایسے نہ پڑھیے نفسی قلب نیچے نہیں، کیونکہ وہی یاد دہرائی جا رہی ہے نا. آپ ایسے پڑھیں، سیدھا سامنے پڑھیں. شروع کریں. میں عربی پڑھوں. نفسی. فرزانہ مائک اوپن کریں جلدی. جی میرا نفس. نفسکا. تمہارا نفس. انفسنا. ہمارا نفس. انفسکم. تمہارا نفس. یہ پلورل ہے. نفس ہی. اس کا نفس. انفسہم. ان کا نفس. یہاں ایک چیز کر لیجئے گا تاکہ آگے چل کے نفس کا آپ نے کیا تمہارا نفس، نہ انفسکم بھی تمہارا نفس. اس لیے آپ کیا فرق کریں؟ نفس کا تیرا نفس، یہ کہاں فرزانہ صاحب آپ نے نا میرے خیال ہے اسپیکر ہو. جی قلبی. ہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کا ترجمہ کرنا ہے تیرا. نہیں فرزانہ صاحبہ نہیں، فرزانہ کی جگہ کوئی اور تشریف لائیں. جن کے ہاں شور ہو ان کا نہیں سنیں گے، کوئی اور تشریف لائیں گے. کون پڑھے گا لبنہ کے ساتھ؟ جی شگوفی پروین صاحبہ. اب فرزانہ آپ شروع سے پڑھیں، لیکن ترجمہ کیا کرنا ہے؟ تیرا اور تیری. جی شگوفی صاحبہ آپ پڑھیں، فرزانہ ترجمہ کریں. نفسیو. نفسیو نہیں، یہ پیش غلط ہے. نفسی. نفسی. میرا نفس. نفسکا. تیرا نفس. انفسنا. ہمارا نفس. انفسکم. تمہارا نفس. نفس ہی. اس کا نفس. انفسہم.
ان کا نفس. قلبی میرا دل. قلبی کا تیرا دل. قلوبنا ہمارا دل. قلوبکم تمہارا دل. قلبہ اس کا دل. قلوبہم ان کے دل. اہلی میرے اہل میرے گھر والے. اہلکا تیرے گھر والے. اہلنا ہمارے گھر والے. اہلکم تمہارے گھر والے. اہلہ اس کے گھر والے. اہلہم ان کے گھر والے. صدری میرا سینہ. صدرکا تمہارا سینہ. تیرا سینہ. صدورک تیرا سینہ سوری. صدورکم تمہارا سینہ. صدرہ اس کا سینہ. صدورہم ان کے سینے. اچھا جزاک اللہ خیر، بہت اچھا پڑھا. آپ میں سے اب کوئی ایسا بھائی یا بہن بتائیں جو لبنہ نے ترجمہ کرتے وقت نا قلبی کا تیرا دل، قلوبنا ہمارا دل پڑھا ہے. ہمارا ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ جی فاطمہ نذیر. ہمارے دل. ہمارے دل ہونا چاہیے. دیکھیں نا، قلب قلوب. قلبی کا تیرا دل، قلوبنا ہمارا دل نہیں ہوتا، ہمارے دل. پھر آپ لوگوں کا مائک فرزانہ صاحب اوپن ہے اور جس کی وجہ سے ریکارڈنگ خراب ہو رہی ہے. نہیں خیال کرتے نا ہم لوگ. آپ پتہ ہے کیا کیا کریں سارے، یہ جو کہ ابتدائی کلاسز ہیں شاید تھوڑا سا نہیں اندازہ ہوتا آپ سب کو بھی. آپ نا موبائل ہاتھ میں نہ رکھا کریں، لیپ ٹاپ اور موبائل ہاتھ میں نہ رکھیں. ہاتھ میں رکھنے کا ویسے ہی بھی گیجٹس ہاتھ میں رکھنے کا ویسے بھی اس کی جو ریڈیشن ہوتی ہے، ویوز ہوتی ہیں، اس کا آپ کی باڈی کو بھی بہت نقصان ہے. دوسرا پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا آپ کو کہ وہ مائک اوپن ہو جاتا ہے. بسا اوقات ہمیں کلاسز میں یہ بھی پرابلم ہوئی کہ کلاس گھر میں نا ایک میاں اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے اور بیوی بیچاری کلاس لے رہی ہے، وہ سب کے سامنے پتہ چل گیا. اور یہ کتنی بری بات ہے نا، کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کلاس میں لطیفے بھی ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک خاتون کلاس لے رہی تھی، شام کے بعد کلاس تھی، وہ کہیں غلطی سے مائک اوپن ہو گیا. پتہ ہے کیا کہتی ہیں اپنی بیٹی کو، وہ ہانڈی میں چمچا مار تینوں میں کتنی دیر ہو گئی کہہ رہی ہیں، تو میری گل سمجھتی نہیں ہے، میں قرآن کلاس لے رہی ہیں. وہ آپ دیکھیں نا، یہ باتیں نہیں کلاس میں اچھی ہوتی. اس کا اندازہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، خواتین کی ذمہ داری ہے، بیچاری ڈبل کام کر رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازے. تو یہ چیز کلاس میں شو نہیں ہونی چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. تو اب جلدی سے آپ میں سے کون ہے جو جلدی سے، کیونکہ ٹائم تو ہو چکا، بلکہ 1 منٹ رہ گیا، 1 منٹ میں کوئی پڑھ سکتا ہے بغیر عربی پڑھے. اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ سدرا خالد آپ پڑھیں، بغیر عربی پڑھے سیدھا ترجمہ پڑھ لیں، بھاگیں موٹر وے پہ. مائک اوپن کریں، ٹائم ہی نہیں رہا. چلیں فاطمہ نذیر آپ پڑھیں. میرا بیٹا تیرا رب، ہماری آیات تمہارے اعمال، اس کا رسول ان کے نام. میری نعمت تیرا وعدہ، ہماری عورتیں تمہاری اولاد، اس کا عمل ان کے اموال. میرا عذاب تیری رحمت، ہماری زندگی تمہارے اعمال، اس کا دل ان کی اولاد. میری آیت تیری نماز، ہمارے اموال تمہارے نفس، اس کا علم ان کی جزا. جزاک اللہ خیر. اب تک کیا سیکھا، جلدی سے بتائیے فاطمہ نذیر. آج ہم نے 6 کمال کے حروف سیکھے، جن میں یا، کا، نا، کم، ہی، ہا، ہو، ہم. اور جب یہ کسی حرف کے ساتھ ملیں گے تو ان کے ترجمے ان کے ساتھ ایک ان میں سے ایک واحد اور ایک جمع ہے، مطلب پیئر ہے. میں نے جو آپ کے پڑھانے سے سیکھا کہ ایک پیئر ہے یا اور نا کا پیئر، کا اور کم کا پیئر، ہی، ہا، ہو اور ہم کا پیئر. ان میں سے ایک واحد ایک جمع ہے. اور ابھی تک ہم یہ پڑھ چکے ہیں. دیکھیے، 2 جی. زبر 3 زبر والے الفاظ، واو الف، 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کے فوری بعد نام آ جائے، انا الذین.
اور آج کا سبق کے ساتھ. تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں PPD پہ کام ہو، پرسنل اینڈ پوزیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر، ذاتی اصلاح، ادارتی اصلاح، معاشرتی اصلاح، تعلیمی استحکام اور مالی استحکام اور صحت و تندرستی. تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.